بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ مایوسی سے بولی، تمہیں شاید یقین نہ آئے، ڈاکوؤں اور مختلف قسم کے گروہ بازوں کے حوصلے یہاں تک بڑھ چکے ہیں اور وہ اتنے منظم ہو چکے ہیں کہ اغوا کے سلسلے میں تاوان بینک ڈرافٹ تک کی صورت میں وصول کیے جانے لگے ہیں۔ دھاندلی اور لا قانونیت نہ جانے کہاں تک جائے گی۔ ڈاکو ذمہ داروں کے ساتھ مل کر اپنی دولت کو وائٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ دولت مختلف جائز کاروباروں میں انویسٹ کی جا رہی ہے، شہروں اور قصبوں میں جائیدادیں بن رہی ہیں، عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں، پیٹرول پمپ کھل رہے ہیں، پلازا بن رہے ہیں۔ چلیں، ترقی تو ہو رہی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے تفکرات کا بوجھ کچھ کم کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ ترقی ہے جو رفتہ رفتہ ہمارے معاشرے اور اس کی تمام اچھی قدروں کو کھا جائے گی۔ وہ بدستور افسردگی سے بولی، لوٹ مار، افراتفری، پیسے کے لیے ایک دوسرے کی گردن کاٹنا ہمارا کلچر بن جائے گا۔ یعنی آپ کے خیال میں صورتحال بہت مایوس کن ہے؟ میں نے تصدیق چاہی۔ ہاں، کسی کے تصور سے بھی زیادہ، لیکن عوام اور خواص سب نے اس طرف سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کوئی اپنی روش ترک کرنے پر آمادہ نہیں۔ وہ بولی، لیکن کیا تم بھی مایوس ہو؟ میں مایوس نہیں ہوں، میرے سینے میں کوئی آگ بھڑک رہی ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ اضطراب کی یہ آگ مجھے جلا کر راکھ کر دے گی۔ میں نے کہا، مایوسی کی موت مرنے سے تو بہتر ہے کہ انسان اپنے ہی اضطراب کی آگ میں پروانے کی طرح جل مرے۔ یہ موت خواہ آج بے مقصد نظر آئے، لیکن آنے والے کسی دور میں ضرور اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ وہ یقین سے بولی، کیا حالات اتنے ہی خراب ہیں جو آپ اتنی مایوسی کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے جاننا چاہا۔ میں فضا میں طوفان کی بو سونگھ رہی ہوں، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے گویا مجھے جھوٹی امید دلانا بہتر نہ سمجھا۔ جانو سے اپنی گفتگو کا کلائمیکس تو میں نے تمہیں سنایا ہی نہیں۔ اس نے فوری طور پر مجھ سے 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ کس لیے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ لوگ اب اس منزل پر پہنچ چکے ہیں، ان کے لیے کسی بھی مطالبے کی کوئی وجہ بتانا ضروری نہیں رہا۔ وال کلاک کی طرف دیکھا اور بولی، جانو نے مجھے جو مہلت دی تھی اسے بھی ختم ہوئے 12 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ مجھے 50 لاکھ روپیہ اس کے ایک ٹھکانے پر پہنچانا تھا، لیکن میں نے نہیں پہنچایا۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھی اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی کھڑکی میں جا کر کھڑی ہوئی۔ پردہ ذرا سا سرکا کر وہ باہر دیکھنے لگی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ دھیمے لہجے میں بولی، یہ بھی گویا ایک طرح کا تاوان تھا، کچھ ایسے نقصانات کا معاوضہ جن کا ذمہ دار وہ مجھے سمجھ رہا تھا، لیکن زبان سے ان کا ذکر بھی نہیں کر رہا تھا۔ بات رقم کی نہیں ہے، میں چاہوں تو 50 لاکھ اسے دے بھی سکتی ہوں، اور ایک بار میں نے ایسا سوچا بھی تھا، لیکن پھر میں نے فوراً ہی اپنے اس خیال کو رد کر دیا۔ اسے ایک بار رقم دے دینا مسئلے کا حل نہیں تھا، یہ تو ایک طرح سے صرف پہلی قسط ہوتی، اس کے بعد تو مطالبے پر مطالبہ چلا آتا۔ حرام خوروں میں ایک یہ بھی بڑی منحوس عادت ہوتی ہے کہ کوئی ایک بار ان کا مطالبہ پورا کر دے تو وہ اسے سونے کا انڈا دینے والی مرغی سمجھ لیتے ہیں، اور کبھی کبھار تو مرغی کو ہی ذبح کرنے پر تل جاتے ہیں۔ اور پھر یہ تو صرف رقم کا مطالبہ تھا، یہ پورا ہو جاتا تو شاید کل کو مجھے اس کے کسی اور مطالبے کے سامنے بھی جھکنا پڑتا۔ ویسے بھی میں عورت صحیح، لیکن میری غیرت یہ قبول نہیں کرتی کہ میں کسی کی خراج گزار بنوں۔ اس کے لہجے میں بے پناہ مضبوطی تھی۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور اس لمحے وہ مجھے بہت بلند قامت نظر آئی، کسی پہاڑ کی چوٹی پر استادہ کسی پرشکوہ اور عظیم الشان مجسمے کی طرح۔ کیا میں نے غلط کیا؟ اس کی آواز مجھے سرگوشی سے مشابہ محسوس ہوئی۔ ہرگز نہیں، میں نے بھی اسی جیسے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ یکدم اسے گویا بے پناہ طمانینت حاصل ہو گئی۔ گہری سانس لے کر وہ آسودہ سے لہجے میں بولی، اس وقت مجھے ایک ایسے ہی ٹھوس نہیں کی ضرورت تھی۔ اس کے ہونٹوں پر وہ دلکش مسکراہٹ لوٹ آئی جو دیکھنے والوں کو یقیناً اپنا دیوانہ بنا لیتی ہوگی۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا، آپ نے جانم کا مطالبہ پورا نہیں کیا؟ 12 گھنٹے گزر چکے ہیں، کیا اس کا کوئی رد عمل نہیں آیا؟
ممکن ہے رد عمل ذرا ٹھہر کر سامنے آئے، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس بار جو کچھ بھی ہوگا بہت شدید ہوگا۔ میں اپنے آپ کو بہت تنہا سا محسوس کر رہی تھی، اسی لیے میں نے خاص طور پر تمہیں بلوایا ہے۔ یہ ایک ایسا احساس تنہائی تھا جو شاید 10-20 کلاشنکوف برداروں کو بلا کر اپنے ارد گرد کھڑا کر لینے سے بھی دور نہ ہوتا۔ کبھی کبھی میں محسوس کرتی ہوں کہ محض کلاشنکوفیں کسی کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ آپ کا خیال ٹھیک ہے، میں نے کسی وضاحت کے بغیر کہا، اور آپ نے ایک بے عنوان احساس تنہائی کے لمحوں میں مجھے بلایا۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز سے کم نہیں۔ آپ ہرگز پریشان نہ ہوں جانو، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جیسے وسائل اور آپ جیسا بے داغ کردار رکھنے والی لڑکی اس کی طرف سے پریشان ہو۔ اس کا جو بھی رد عمل ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں ایک حقیر سا آدمی ہوں، لیکن جس قابل بھی ہوں اپنی جان کے نذرانے کے ساتھ حاضر ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے گویا کھو سی گئی، ایک ٹک میری طرف دیکھتی رہی، پھر یکدم گویا کسی اور ہی دنیا سے واپس آتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بولی، اب میں تمہیں ایک اور مزے کی بات بتاتی ہوں۔ 2 دن پہلے یہاں حاصلہ آباد کا ایک پولیس انسپیکٹر بھی آیا تھا۔ اس کا نام رحیم گل تھا۔ اس نے خاموش ہو کر گویا میرے رد عمل کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، لیکن میں نے بمشکل اپنے آپ کو کوئی رد عمل ظاہر کرنے سے باز رکھا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ بولی، مجھے یہ بات کچھ عجیب سی لگی کہ رحیم گل کو بھی غیر واضح سے حلیے والے اس شخص کی تلاش تھی جس کا میں ذکر کر چکی ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ شخص ایک زبردست ڈاکے، ایک کنڈکٹر اور کئی مسافروں کے قتل کے علاوہ ایک ہیڈ کانسٹیبل پر قاتلانہ حملے کا مجرم ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل خوش قسمتی سے جان بر ہو گیا، ورنہ اس کے ہلاک ہونے میں بھی کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ میں نے یہ سن کر ذرا غیر محسوس طور پر اطمینان کی سانس لی کہ جس ہیڈ کانسٹیبل پر میں نے اضطراری انداز میں گولی چلائی تھی وہ بچ گیا تھا۔ در حقیقت وہی میرا واحد جرم تھا، اور وہ بھی میرے نقطہ نظر سے جرم نہیں، اپنے دفاع کی ایک کوشش تھی۔ اگر میں نے اضطراری انداز میں گولی نہ چلائی ہوتی تو وہ ہیڈ کانسٹیبل یقیناً مجھے گولی مار دیتا، جبکہ میں مجرم نہیں تھا۔ لیکن اخبار میں یہی خبر آتی کہ خطرناک ڈاکو پولیس مقابلے میں ہلاک۔ زرتاج کہہ رہی تھی، رحیم گل جائے واردات سے ہی اس نوجوان کے تعاقب میں تھا۔ جائے واردات سے میلوں دور رحیم گل کا اس نوجوان سے سامنا ہوا۔ اس وقت وہ ڈاکوؤں والے حلیے میں ہی تھا۔ اس نے ہیڈ کانسٹیبل کو گولی ماری اور ایک بار پھر بھاگ نکلا۔ رحیم گل نے جوں توں زخمی ہیڈ کانسٹیبل کو ایک ہسپتال پہنچایا اور ڈاکو کا سراغ کھو دیا، لیکن اس نے دوبارہ اندازاً اس کا تعاقب کرنے کی کوشش کی۔ میں بڑی توجہ سے رحیم گل کی سرگزشت زرتاج کی زبانی سن رہا تھا۔ اس نے بدستور میری طرف دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ رحیم گل کو امکان نظر آیا کہ شاید اس ڈاکو نے یہاں زرتاج نگر میں پناہ حاصل کر لی ہو۔ رحیم گل ادھر ادھر پھرتا رہا اور پھر اس کا اندازہ درست ثابت ہو گیا۔ اسے زرتاج نگر کے نواح میں ویسے ہی غیر واضح سے حلیے میں وہ ڈاکو دکھائی دیا جیسے حلیے میں وہ شخص تھا جس کے ساتھ خمیسو خان کو آخری مرتبہ دیکھا گیا تھا، لیکن اس مرتبہ رحیم گل کا اس سے سامنا نہایت عجیب حالات میں ہوا۔ رحیم گل کچھ ڈاکوؤں کے غیظ و غضب کا نشانہ بن کر زخمی حالت میں جوہڑ کے کنارے ویرانے میں پڑا تھا اور موت کا منتظر تھا جب وہی ڈاکو وہاں آن پہنچا اور اس بار اس نے رحیم گل کی جان بچائی۔ میں دم بخود بیٹھا تھا۔ زرتاج نے ایک بار پھر گویا نظروں میں مجھے ٹٹولنے کی کوشش کی۔ میں نے پوری کوشش کی کہ میرے چہرے سے فطری سی دلچسپی کے علاوہ کسی تاثر کا اظہار نہ ہونے پائے۔ زرتاج سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولی، کافی دیر تک رحیم گل نے اسے نہیں پہچانا، لیکن جب وہ رخصت ہونے لگا تب اس نے پہچان لیا، لیکن ظاہر ہے اس وقت رحیم گل اس حالت میں نہیں تھا کہ اسے گرفتار کر سکتا۔ گرفتار کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اس سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکا۔ وہاں سے اس کے لیے حیرت کا بھی ایک نیا باب کھل گیا۔ اس سے یہ معمہ حل نہیں ہو رہا تھا کہ ایک بار سامنا ہو تو اس ڈاکو نے اس کے ساتھی ہیڈ کانسٹیبل پر گولی چلا دی، اور دوسری بار سامنا ہوا تو اس نے نہایت بے بسی کے عالم میں پڑے ہوئے انسپیکٹر کو موت کے منہ سے نکالا۔
اب میں اسے کیا بتا کہ اس میں مومے والی کوئی بات نہیں تھی۔ پہلی بار اس ڈاکو کو اس لیے گولی چلانا پڑی تھی کہ اسے اپنی جان بچانی تھی، اور دوسری بار اس نے اس لیے رحیم گل کی جان بچائی دی کہ رحیم گل اس کی جان لینے یا اسے گرفتار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اور اس نے اس لیے بھی رحیم گل کی مدد کی تھی کہ وہ در حقیقت ڈاکو نہیں تھا۔ اس کی رحیم گل سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ وہ تو رحیم گل کے مثالی کردار کے بارے میں سن کر غائبانہ طور پر اس کا قدردان بن چکا تھا، مگر فی الحال میں یہ باتیں نہ تو زرتاج کو بتا سکتا تھا اور نہ ہی رحیم گل کو۔ میں دم خود بیٹھا تھا۔ میرے لیے یہ انکشافات بڑی حیرت کا باعث تھا کہ رحیم گل نے بالآخر اس وقت مجھے پہچان لیا تھا جب میں نے اسے بیل گاڑی میں لٹایا تھا۔ زرتاج بولی، لیکن اس خوشگوار حیرت کے باوجود انسپکٹر رحیم گل کے عزائم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اس معاملے کو بھی حل کرنا چاہتا ہے، لیکن ہر حال میں اس ڈاکو کو بھی گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ اس کا خیال بھی یہی تھا کہ وہ یہیں کہیں آس پاس پناہ گزین ہے۔ وہ اسے تلاش کرنا چاہتا تھا، زمینوں، حویلی اور فارم وغیرہ پر کام کرنے والے تمام لوگوں کا جائزہ لینا چاہتا تھا، گویا ایک غیر رسمی شناختی پریڈ کرانا چاہتا تھا۔ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے اس کی اجازت نہیں دی، زرتاج نے اطمینان سے جواب دیا۔ پہلے میں نے اسے نرمی سے یہی سمجھایا کہ یہ علاقہ اس کی عملداری میں نہیں ہے اور اس کے پاس تلاشی کا وارنٹ بھی نہیں ہے۔ جواباً اس نے مجھے قانونی دفعات کے ساتھ سمجھایا کہ بعض مخصوص حالات کے تحت کوئی بھی علاقہ کسی بھی علاقے کی پولیس کی عملداری میں آ جاتا ہے، اور وہاں اگر وہ خود نہیں تو اس علاقے کی پولیس کے تعاون سے کسی بھی جرم کی تفتیش کے سلسلے میں کارروائی کر سکتا ہے۔ وارنٹ بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ ایک آدھ دن میں کوئی بھی وارنٹ لے کر آ سکتا ہے، لیکن اسے اندیشہ ہے کہ اس دوران اس کا مطلوبہ آدمی غائب کر دیا جائے گا۔ مختصر یہ کہ آخر میں مجھے اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا پڑا۔ وہ ذرا مختلف قسم کا پولیس والا ہے۔ اس کے باوجود آپ کہتی ہیں کہ پولیس ڈاکوؤں کے سامنے جاتے ہوئے تھر تھر کانپتی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، رحیم گل نے اس علاقے میں زیادہ عرصہ نہیں گزارا ہے، اس کے تجربات محدود ہیں، اس کی سروس بھی زیادہ پرانی نہیں، نو آموز افیسر ہے، ابھی اسے ڈاکوؤں کے مضبوط گروہوں سے واسطہ نہیں پڑا، اور شاید اسے خود بھی حالات کا صحیح طور پر اندازہ نہیں۔ اس کے افیسر اور ماتحت دونوں ہی شاید اس سے تنگ ہوں، اس لیے اسے موقع دے رکھا ہو کہ وہ منہ اٹھائے ادھر ادھر پھرتا رہے اور یوں ہی کسی روز کام آ جائے۔ اگر اس کی زندگی کچھ لمبی ہوئی تو کچھ عرصے میں یقیناً بہت کچھ سمجھ جائے گا، اس کے بعد شاید وہ بھی اپنے محکمے کے دوسرے بہت سے لوگوں جیسا ہو جائے۔ بہرحال آپ نے اسے واپس بھیج دیا؟ میں نے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ چلا گیا، لیکن ظاہر ہے کافی ناخوش تھا، زرتاج نے جواب دیا۔ اس سے ایک نامعلوم شخص اس غیر واضح حلیے والے نوجوان کی وجہ سے آپ کے لیے کچھ زیادہ ہی مشکلیں کھڑی نہیں ہو رہی؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ مشکلیں جن کا سبب جانو ہے وہ تو مجھ پر ہر حال میں پڑنی ہی تھیں۔ یہ تلوار تو بہت عرصے سے میرے سر پر لٹک رہی تھی۔ سمجھوتا مجھے نہ پہلے کرنا تھا اور نہ ہی اب کرنا ہے، چنانچہ میں اس معاملے کو ذرا مختلف زاویے سے دیکھ رہی ہوں۔ شاید قدرت نے اس نامعلوم شخص کو میرا بوجھ کم کرنے اور میرے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کے لیے بھیجا ہو۔ شاید اس کے بارے میں جو باتیں مجھ تک پہنچ رہی ہیں اس کی اصلیت ان سے بہت مختلف ہو، اصل بات کچھ اور ہی ہو۔ وہ بیٹھ چکی تھی اور بظاہر پرسکون تھی، لیکن اس کے اندر یقیناً اضطراب موجود تھا، اس لیے وہ ایک بار پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور کمر پر ہاتھ باندھ کر ٹہلنے لگی۔ ایک لمحے کی بوجھل خاموشی کے بعد وہ بولی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ نامعلوم شخص، وہ غیر واضح حلیہ والا نوجوان آ کر مجھ سے مل ہی نہیں رہا، مجھے ساری حقیقت بتا ہی نہیں رہا۔ میں صرف موہوم سے اندازوں کی بنیاد پر مہلک خطرات مول لیے جا رہی ہوں، لیکن کب تک ایسا کر سکتی ہوں؟ مبہم چیزوں کے لیے انسان کب تک جوا کھیل سکتا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نئے سرے سے غور کرنے اور اپنے لیے کوئی محفوظ راستہ تلاش کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔
چند لمحے کمرے میں بوجھل سکوت طاری رہا۔ وہ بدستور ٹہل رہی تھی لیکن میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں تلاطم سا برپا تھا۔ بالآخر میں نے گہری سانس لی۔ میرے خیال میں اب وقت آ گیا تھا کہ میں اسے اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا دیتا۔ یہ ہم دونوں ہی کے حق میں بہتر تھا۔ آپ بیٹھ جائیے، میں نے نیچی آواز میں کہا۔ بات شاید ذرا لمبی ہو جائے لیکن میں آپ کو اپنے بارے میں تقریباً سب کچھ بتا ہی دیتا ہوں۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، مسکرائی اور اپنی شاہانہ سی کرسی پر شاہانہ سے انداز میں آن بیٹھی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے دوبارہ سر اٹھایا۔ وہ ایک ٹک میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے کہا، میرے خیال میں یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں رہی کہ وہ نامعلوم شخص جس کی بیک وقت پولیس اور ڈاکوؤں کے سردار دونوں کو تلاش ہے وہ میں ہی ہوں۔ میں سمجھ تو چکی تھی لیکن تمہارے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ وہ ٹھہرے لہجے میں بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر تم کب تک اس حقیقت کو پوشیدہ رکھو گے۔ میں شاید اب بھی اپنے منہ سے اس کا اعتراف نہ کرتا کیونکہ اب میں یہاں سے جا ہی رہا تھا۔ میں آج کل میں یہاں سے جانے کے لیے آپ سے اجازت طلب کرنے ہی والا تھا۔ اس کے ماہتاب چہرے پر ایک رنگ بدلی کی طرح آ کر گزر گیا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن اب میں نے آپ کی باتیں سنی، کچھ میری معلومات میں اضافہ ہوا اور میں نے سوچا کہ اب آپ کو الجھن میں چھوڑ کر جانا مناسب نہیں۔ آپ کو یہ تو یقین ہے نا کہ میں مجرم نہیں ہوں؟ اگر مجھے یقین نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی اس حد تک تحفظ نہ دیتی۔ یہ یقین تو مجھے پہلی بار تمہاری صورت دیکھتے ہی ہو گیا تھا۔ پہلی نظر میں ہی تم پر بھروسہ کرنے کو جی چاہنے لگا تھا۔ وہ بلا تامل بولی، بہت شکریہ، یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ میں نے حقیقی ممنونیت سے کہا۔ میرے دل نے کہا تھا کہ اگر میں تمہارے ساتھ کوئی بلائی کروں گی تو تم اس کا صلہ مجھے برائی کی صورت میں ہرگز نہیں دو گے۔ وہ وثوق سے بولی، آپ کی مردم شناسی پر مجھے حیرت ہے۔ میں جتنے دن بھی یہاں رہا ہوں آپ کے مفادات کی حفاظت کی تگ و دو میں لگا ہی رہا ہوں۔ میں نے کہا، اس کا اندازہ تو مجھے اسی بات سے ہو گیا ہے کہ کس طرح تم نے بینک کو لوٹنے سے بچایا اور اس کے باوجود اس بات کو اپنی ذات کو راز میں رکھتے رہے۔ ایک عام آدمی میں اتنا ظرف کہاں ہوتا ہے؟ وہ شیریں لہجے میں بولی، آپ کو یہ بھی یقین ہے نا کہ میں ایک شریف آدمی ہوں؟ میں نے اس سے مزید تصدیق چاہی۔ ہاں، وہ پرخیال لہجے میں بولی، لیکن تم کوئی عام قسم کے شریف آدمی نہیں ہو، کچھ الگ ہی طرح کے شریف آدمی ہو، اور تم یقیناً اس طبقے کے فرد بھی نہیں ہو جس طبقے کے بننے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن تم میں یقیناً ہر طبقے میں گھل مل جانے، ہر مشقت اور صعوبت سہ جانے کی صلاحیت ہے۔ شکریہ، میں نے ہولے سے ہنس کر کہا۔ لگتا ہے آپ تو میری شخصیت کی تہہ تک پہنچتی جا رہی ہیں، اور یہ بات مجھے بڑی خطرناک لگتی ہے کہ کوئی میری شخصیت کی تہہ کو پہنچنے لگے۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے مکمل طور پر بوجھ لیا جائے۔ مجھے خود اپنے آپ کو مکمل طور پر جاننے سے خوف آتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ محض تم بن رہے ہو، مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں الجھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ آنکھوں کے راستے گویا میری شخصیت کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش جاری رکھتے ہوئے بولی، تمہاری شخصیت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تمہیں مکمل طور پر بوجھ لیا جانے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر جاننے سے خوف آئے۔ بہرحال تم ٹکڑوں میں بات کرنے کے بجائے مسلسل اور پوری بات کیوں نہیں کرتے؟ چنانچہ میں نے پوری بات کر ڈالی، لیکن در حقیقت وہ بھی پوری نہیں تھی۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں در حقیقت کون تھا، بس اپنا اصل نام پورا بتا دیا۔ یہ بتا دیا کہ میں ایک چھوٹا موٹا بزنس مین تھا۔ کچھ انتہائی خطرناک لوگوں کی دشمنی کی وجہ سے مجھے بھاگنا پڑا اور حالات نے مجھے روہیل خان سے لا ٹکرایا تھا۔ وہاں سے میں نے باقی تمام باتیں اسے سچ سچ بتا دی تھیں۔ روہیل خان سے ملاقات کے بعد سے اب تک مجھے جو بھی واقعات پیش آئے تھے وہ سب میں نے بلا کم و کاست اسے سنا دیے۔ اس کے چہرے پر کئی بار تغیر آیا، لیکن وہ درمیان میں کچھ نہ بولی۔ نہایت صبر و سکون سے اس نے سب کچھ سنا۔ میں نے اسے ڈاکوؤں کے گولڈن کی کلب کے بارے میں بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا اگر کبھی پولیس یا کوئی اور ایجنسی اس کلب کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو بھی گئی تو وہاں سے کچھ ایسے کاغذات یا کچھ ایسے جعلی ثبوت برآمد ہوں گے جن سے وہ کلب اس کی ملکیت ظاہر ہوگا۔
یہ سن کر تو اس کی رنگت ایک لمحے کے لیے پھیکی پڑ گئی، لیکن بظاہر وہ پرسکون ہی رہی۔ اور اب میں آپ کے سامنے ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میری وجہ سے آپ کو جتنی بھی زحمت ہوئی ہو اس کے لیے میں تہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ میں نے دونوں ہاتھ پھیلا کر گردن کو خم دیتے ہوئے کہا، اب اتنا بھی رسمی ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ جرأت مندی سے مسکرائی۔ اب جب کہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ میں کس قسم کے حالات میں گری ہوئی ہوں تو تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ مجھے اندازہ ہے کہ آپ ایک مضبوط لڑکی ہیں، آپ کے پاس بہت وسائل ہیں، آپ ان حالات سے آسانی سے نمٹ لیں گی۔ میں نے کہا، نمٹ تو شاید لوں لیکن آسانی سے نہیں۔ اس نے پرخیال انداز میں ٹھوڑی مسلتے ہوئے آہستگی سے کہا، بے شک میرے پاس وسائل موجود ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ میں لڑکی ہوں۔ لوگ مجھے لڑکی ہونے کی سزا دینا چاہتے ہیں۔